بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولو زوجها فبلغها الخبر فسكتت فهو على ما ذكرنا لأن وجه الدلالة في السكوت لا يختلف، ثم المخبر إن كان فضوليا يشترط فيه العدد أو العدالة عند أبي حنيفة رحمه الله خلافا لهما، ولو كان رسولا لا يشترط إجماعا وله نظائر، ولو استأذن السيب فلا بد من رضاها بالقول لقوله عليه السلام السيب تشاور، ولأن النطق لا يعد عيبا منها، وقل الحياء بالممارسة فلا مانع من النطق في حقها، وإذا زالت بكارتها بوثبة أو حيضة أو جراحة أو تعنيس فهي في حكم الأبكار لأنها بكر حقيقة، لأن مصيبها أول مصيب لها ومنه الباكورة والبكرة، ولأنها تستحيي لعدم الممارسة۔ چلیں نیچے بھی دیکھیں گے انشاءاللہ۔ وَلَوْ زَوَّجَهَا فَبَلَغَهَا الْخَبْرُ فَسَكَتَتْ فَهُوَ عَلَى مَا ذَكَرْنَا۔ یہاں سے یہ مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر کسی لڑکی کی جو بالغہ ہے اور باکرہ ہے اس کی شادی کرا دی گئی، جیسے باپ نے جو ہے اس کی شادی کر دی، نکاح کرا دیا، نکاح کرانے کے بعد اس کو خبر دی گئی کہ تمہارا فلاں سے نکاح ہو چکا ہے، تو اب اگر وہ چپ رہی اور نکاح کرانے والا اس کا جو ہے ولی اقرب ہے، جیسے باپ ہے، تو یہ بھی اسی تفصیل پر مسئلہ رہے گا کہ ولی اقرب ہے تو چپ رہنا رضامندی کی دلیل ہے، اور ولی کا غیر کوئی ہے یا ولی تو ہے لیکن ابعد ہے، بعید ہے ولی، تو پھر جو ہے چپ رہنا کافی نہیں ہوگا اس کی رضامندی کے لیے۔ تو اوپر جو اذن والا مسئلہ گزرا کہ اگر اجازت طلب کرے ولی تو چپ رہنا ہی جو ہے اجازت کی دلیل ہے، اور ولی کے علاوہ اگر اجازت طلب کرے تو چپ رہنا اجازت کی دلیل نہیں ہے، کیونکہ ولی کے علاوہ کی طرف ہو سکتا ہے کہ اس نے توجہ ہی نہ دی ہو اس کی بات کی طرف، اس لیے وہ چپ رہ گئی ہو۔ تو کہتے ہیں وَلَوْ زَوَّجَهَا فَبَلَغَهَا الْخَبْرُ فَسَكَتَتْ، اگر اس کی شادی کرا دیا پھر اس کو خبر پہنچی پھر چپ رہی، تو یہ اسی فَهُوَ عَلَى مَا ذَكَرْنَا، تو یہ اسی تفصیل پر ہے جو ہم نے ذکر کیا، یعنی شادی کرانے والا ولی ہے اور خبر پہنچی چپ رہ گئی تو کیا مانا جائے گا؟ بولیے آواز آ رہی میری؟ اوپر بیان کیا گیا تھا نا کہ اجازت طلب کرے ولی اور چپ رہے تو کیا ہے یہ؟ دوسرے اسلامی بھائی بولے۔ اگر اجازت طلب کی تو نکاح نافذ، اگر ولی ابعاد یا غیر ولی نے نکاح کی تو نکاح نافذ نہیں ہوگا۔ جی، لأن وجہ الدلالت فی السکوت لا یختلف، اس لیے کہ دلالت کی وجہ خاموش رہنے میں مختلف نہیں ہو سکتی، یعنی ایسا نہیں ہے دلالت کی وجہ، یعنی کس پر دلالت؟ رضامندی پر دلالت یا عدم رضا پر جو دلالت ہے خاموش رہنے میں مختلف نہیں ہے۔ تو آواز نہیں آ رہی استاذ؟ تو ابھی بول رہے ہیں آواز نہیں آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے استاذ صاحب، آپ کی آواز پوری صحیح آ رہی ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں ثم المخبر ان کان فضولیا یشترط فیہ العدد او العدالۃ عند ابی حنیفہ خلافا لہما۔ نکاح کی خبر دینے والا کون ہو؟ فضولی۔ فضولی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کا لڑکی سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، جیسے پڑوس نے آ کر بیان کیا کہ ارے آپ کو پتہ ہے آپ کا تو نکاح ہو چکا ہے،
تو اس طرح اگر ایک دو آدمی آ کر خبر دے جس کا جو لڑکی کا رشتہ دار نہیں ہے قریبی، یعنی فضولی کا مطلب یہ سمجھیے کہ نہ تو لڑکی کا وکیل ہے اور نہ ہی لڑکی کا ولی ہے، نہ تو لڑکی کا وکیل ہے نہ لڑکی کا ولی ہے، ایسے ہی کسی شخص نے اس کو آ کر خبر دی کہ آپ کا نکاح ہو چکا ہے اور وہ چپ رہ گئی تو نکاح لاگو، اور انکار کر دے تو نکاح منعقد نہیں مانا جائے گا۔ اب اگر اس میں فضولی شخص نے آ کر خبر دیا تو کہا یہ جا رہا ہے کہ اس میں امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک جو ہے تعداد کی بھی شرط ہے اور عدالت کی بھی شرط ہے، یعنی کم سے کم 2 آدمی جو ہے وہ آ کر کہیں کہ آپ کا نکاح ہو چکا ہے اور دونوں عادل بھی ہوں، تب نہ ان کی خبر کو سچ مانتے ہوئے لڑکی یا تو اقرار کرے گی یا انکار کرے گی۔ اور صاحبین یہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے بھی اگر آ کر خبر دے دی اور لڑکی نے جو ہے اقرار کر لیا یا انکار کر لیا تو نکاح منعقد یا فاسد باطل ہو جائے گا۔ اس کو مثال سے سمجھیے کہ ہندا کا نکاح جو ہے اس کے باپ نے کرا دیا، ٹھیک ہے، تو اس کا باپ ہی اگر آ کے خبر دے تو پھر وہی صورت ہوگی چپ رہنے اور بولنے والی صورت۔ لیکن باپ نے نکاح کرا تو دیا، لیکن خبر دینے والا ایک پڑوسی تھا، اس نے آ کے کہا کہ تمہارا نکاح ہو چکا، ٹھیک ہے، تو اگر وہ چپ رہی تو نکاح لاگو ہو جائے گا، نکاح لاگو ہو جائے گا، جبکہ نکاح کرانے والا ولی ہے، یعنی اس نے یہ کہا کہ تیرے باپ نے تیرا نکاح کر دیا اور یہ چپ رہی تو نکاح مانا جائے گا۔ لیکن امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے کہ اگر بعد میں عورت یہ کہہ دے کہ نہیں میں نے تو انکار کر دیا تھا، یعنی معاف کیجئے، عورت جو ہے یہاں پہ اختیار یہ رہے گا کہ چونکہ خبر دینے والا ایک ہی شخص ہے، 2 نہیں ہے، 3 نہیں ہے، 4 نہیں ہے، تو اس کی خبر کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی، چاہے عورت اقرار کرے یا انکار کرے، ابھی نکاح کے نفاذ کا حکم نہیں دیا جائے گا اقرار کی صورت میں، کیونکہ ایک شخص کے خبر کی کوئی جو اہمیت نہیں ہے۔ تو ایک شخص خبر نہ دے بلکہ کم سے کم 2 دے اور دونوں عادل رہیں تو ان کی خبر پر عورت جو ہے وہ اوکے کر دے یا انکار کر دے تو نکاح لاگو ہو جائے گا یا باطل ہو جائے گا۔ اور صاحبین یہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے بھی اگرچہ وہ عادل نہ ہو، فاسق آدمی ہو، اور وہ آ کر خبر دے کہ تیرا نکاح ہو چکا، ٹھیک ہے، اور وہ اقرار کر لے کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں تو نکاح لاگو ہو جائے گا، انکار کر دے تو نکاح ختم ہو جائے گا۔ دوسرا مسئلہ کہتے ہیں وَلَوْ كَانَ رَسُولًا لَا يُشْتَرَطُ اِجْمَاعًا، اگر خبر دینے والا قاصد ہو، یعنی باپ نے بھیجا باضابطہ ایک ہی آدمی کو، اگرچہ جس کو بھیجا وہ فاسق ہے، اس نے آ کر کہا کہ میں آپ کے والد کی طرف سے آپ کے پاس آیا ہوں یا آئی ہوں اور آپ کے والد نے یہ خبر دی ہے کہ آپ کا نکاح فلاں سے ہو چکا، اور عورت یہاں پہ چپ رہ جائے تو نکاح منعقد ہو جائے گا۔ اس میں یہاں پر جو ہے عدد کی اور عدالت کی شرط نہیں ہے، یعنی 2 کم سے کم گواہ ہوں اور دونوں عادل ہوں، اس کی شرط نہیں لگائی جائے گی۔ کب؟ جبکہ خبر دینے والا کیا ہو، بولیے، قاصد ہو، بھیجا ہوا۔ وَلَهُ نَظَائِرُ، کہتے اس کی کئی ساری جو ہے فقہی مثالیں ہیں، کئی ساری فقہی مثالیں۔ کیسے؟ مثال کے طور پر میں نے آپ کو جو ہے وکیل بنایا کہ میرے لیے جو ہے نا آپ خریداری کر لیجئے، عید کی خریداری کر لیجئے، میرے بچوں کے کپڑے لے لیجئے، ٹھیک ہے، اور میں نے آپ کو 1 لاکھ روپے دے دیا، اب میرے 4 بچے ہیں، آپ خریداری کرنے کے لیے چلے گئے، میں نے اپنے خریداری کے لیے آپ کو وکیل بنا دیا، ٹھیک ہے، پھر آپ کے پاس ایک آدمی پہنچا، اس نے کہا کہ ارے بھائی مولانا صاحب نے جو ہے نا کہہ دیا ہے کہ اب خریداری بند کر دو، یعنی وکالت ختم کرنا ہے، وکالت سے آپ کو معزول کرنا ہے، تو اب اس آدمی کے خبر دینے کے بعد جو خریداری کریں گے وہ میری خریداری نہیں ہوگی، وہ آپ کی اپنی خریداری ہوگی۔ لیکن امام اعظم یہ فرماتے ہیں کہ اگر جس نے خبر دی ہے
وہ میری طرف سے اگر بھیجا ہوا ہے تب تو ٹھیک ہے، وہ فاسق ہو یا عادل ہو، ایک ہو یا چند ہو، اس کی بات مانی جائے گی اور سامنے والا وکالت سے معزول ہو جائے گا۔ جیسے ہی خبر لگے گی ویسے ہی وہ خریداری کا وکیل نہیں رہے گا۔ لیکن صاحبین یہ کہتے ہیں کہ اگرچہ ایک آدمی ہو، فاسق ہی آدمی ہو، اس نے جا کر اگرچہ فضولی آدمی ہو، دوسرے یعنی اس کا کوئی قاصد نہ ہو موکل کا، اور اس نے آپ کو آ کر بتا دیا کہ مجھے جو ہے وہ پتہ ہے کہ مولانا صاحب نے جو ہے آپ کو نہیں فلاں کو خریدنے کے لیے کہہ دیا، آپ کو کہا تھا لیکن وہ کینسل کر دیا، ایک آدمی نے کہہ دیا، پھر آپ نے کیا کہا، سوچا کرے پتہ نہیں اس کی بات صحیح ہے کہ غلط ہے، آپ نے خریداری کر لی، اس کے خبر دینے کے بعد پھر خرید کر کے میرے پاس آئے، تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ نے ایک آدمی جس نے خبر دی تھی اس کی بات کیوں نہیں مانی؟ امام اعظم کے نزدیک اس کے بعد کی خریداری آپ کے رزق کی ہو جائے گی، اور صاحبین کے نزدیک نہیں۔ امام اعظم کے نزدیک اس کے بعد کی خریداری بھی صحیح ہے، اور صاحبین کے نزدیک جو ہے اس کے بعد کی خریداری کرنا وکیل بن کر کے آپ کا درست نہیں تھا۔ ایسے اور بھی کئی مثالیں ہیں۔ کہتے ہیں وَلَوِ اسْتَأْذَنَ السَّيِّبَ، یہاں سے دوسرا مسئلہ، کہتے ہیں اگر عورت جو ہے سیبہ ہو، یعنی اس کا پہلے سے کہیں پہ وہ اس کی شادی ہو چکی تھی، مرد نے اس سے وطی کر لیا تھا، ہے نا، یعنی ایسی عورت تھی جس کا نکاح پہلے ہو چکا ہے، کنواری نہیں تھی، اس سے اگر اجازت طلب کی جائے نکاح کرانے کا کہ میں آپ کا نکاح فلاں سے کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، اب وہ ہاں چپ رہ جائے تو کیا وہاں پر بھی چپ رہنا رضامندی کی دلیل ہے؟ ابھی بات چل رہی تھی سیبہ کی، اور اب معاف کیجیے باقرہ کی، اور اب بات چل رہی ہے کس کی؟ سیبہ کی۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ کہتے وَلَوِ اسْتَأْذَنَ السَّيِّبَ، اگر اجازت طلب کیا سیبہ سے، فَلَا بُدَّ مِن رِضَاهَا بِالْقَوْلِ، تو قول سے اس کی رضامندی ضروری ہے، یعنی اس کا چپ رہنا کافی نہیں ہے، کیونکہ باقرہ میں چپ رہنا رضامندی کی دلیل مانا گیا ہے، کیونکہ باقرہ جو ہے کنواری لڑکی ہے تو وہ حیادار زیادہ ہوتی ہے، اس کو شادی بیاہ کے نام سے جو ہے نا پسینے چھوٹ جاتے ہیں، اور ایک لڑکی جس کی پہلے سے شادی ہو گئی، جس کا مرد سے سابقہ پڑ چکا، اب اس کی حیا اتنی زیادہ نہیں ہوتی ہے، اس لیے اس کو بولنا پڑے گا کہ ہاں میں راضی ہوں یا راضی نہیں ہوں۔ کیوں؟ لقولہ علیہ السلام، حضور علیہ السلام کے اس فرمان کی وجہ سے، السیب تشاور، سیبہ عورت سے مشورہ کیا جائے، اور مشورہ دونوں طرف سے ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ ایک چپ رہے اور دوسرا بولتا جائے۔ وَلِأَنَّ النُّطْقَ لَا يُعَدُّ عَيْبًا مِنْهَا، اور اس لیے بھی کہ بولنا اس کی طرف سے عیب شمار نہیں کیا جائے گا، یعنی سیبہ اگر بولے شادی بیاہ کے معاملے پر تو عیب نہیں شمار کیا جائے گا، کیونکہ وہ اپنے تجربات بیان کریں گے کہ آپ نے فلاں جگہ شادی کرا دی تھی، وہاں ایسا مسئلہ تھا، آپ اس کے بعد شادی کرانا ہے تھوڑا سوچ کے کرائیے گا، تو وہ شادی بیاہ کے معاملات پر بولے گی، یہ نہیں کہا جائے گا کہ یار کتنی بے حیا ہے، شادی کے بارے میں بات کر رہی ہے، لیکن کنواری لڑکی ایسی بولے گی تو پھر وہ بے حیائی کی بات ہو سکتی ہے۔ کہتے بولے ان النطق لا يعد عیبا منہا، اس لیے کہ بولنا ان کی طرف سے یعنی سیبہ کی طرف سے عیب شمار نہیں کیا جائے گا۔ وقل الحیاء بالممارست، اور حیا یعنی شرم جو ہے وہ ممارست کی وجہ سے تھوڑی کم ہو گئی ہے۔ ممارست یعنی عورت کا مرد سے میل جول ہو چکا ہے، وطی وغیرہ ہو چکی ہے، تو یہ ممارست کی وجہ سے حیا کم ہو چکی۔ فلا مانع من النطق فی حقہا، تو اس کے حق میں نطق سے روکنے والی کوئی چیز نہ رہی، اس لیے اس کو بولنا پڑے گا، ہاں یا نہ جو ہے زبان سے اقرار کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد ایک مسئلہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ سیبہ اور باقرہ کا الگ الگ مسئلہ بیان کیا گیا ہے، تو اگر کوئی لڑکی ایسی ہے جس کی شادی تو نہیں ہوئی ہے لیکن اس کی بکارت جو ہے زائل ہو گئی۔ بکارت کیا ہوتی ہے؟ بکارت جو ہے ایک پردہ ہوتا ہے جو فرج کے داخل میں یعنی عورت کے شرمگاہ آگے کی شرمگاہ کے داخلی حصے میں اس ایک جھلی طرح کی بنی رہتی ہے، ٹھیک ہے، کہ اگر کوئی اس سے وطی کرے گا تو سب سے پہلے وہ جھلی جو ہے نا پھٹے گی، وہ نارمل پردی رہتی ہے چھوٹی سی، تو یہ بڑی نازک پردی رہتی ہے،
تو عورتیں جب تک شادی نہیں ہوتی ہے، کنواری رہتی ہے لڑکیاں، اگر وہ زیادہ کود پھاند نہ کرے یا زیادہ اس کو حیض وغیرہ کے خون نہ آئے تو وہ پردہ باقی رہتا ہے. لیکن کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ کود پھاندنے کی وجہ سے یا حیض زیادہ آ رہا ہے یا اندر کچھ زخم ہو گیا، وہاں سے بار بار خون بہہ رہا ہے، یا زیادہ دیر تک اس کی شادی نہیں ہوئی، جیسے اس زمانے میں ہوتا ہے کہ 12 سال میں لڑکی بالغ ہوتی ہے اور شادی ہوتی ہے 24 سال میں. تو اب 12 سال تک وہ رہی تو 12 سال وہ پردہ جو ہے رہے، یہ بہت دشوار بات ہے. اگرچہ وہ جو ہے کوئی غلط کام نہ کرے، لیکن 12 سال تک جو ہے یہ پردہ باقی رہے بالغ ہونے کے بعد، ایسا بہت کم ہوتا ہے. تو عمر کی وجہ سے یا زخم کی وجہ سے یا حیض کی وجہ سے یا کودنے پھاندنے کی وجہ سے اگر وہ پردہ اس کا زائل ہو گیا تو کیا اب وہ باقرہ ہی رہے گی یا اس کو بھی سیبہ کہا جائے گا؟ ٹھیک ہے. تو سب کے نزدیک ائمہ احناف میں سب کے نزدیک یہ اتفاقی مسئلہ ہے کہ ایسی لڑکی باقرہ ہی کہلائے گی. یعنی باقرہ کہنے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ پردہ بکارت بھی اس کا موجود ہو. اگر پردہ بکارت جو ہے کسی عذر سے اس کا ختم ہو گیا ہو، پھٹ گیا ہو، تو بھی وہ باقرہ ہی ہوگی. دیکھیے کہتے ہیں وَإِذَا زَالَتْ بُكَارَتُهَا، اور جب اور لڑکی کی بکارت زائل ہو جائے بے وثبتن کودنے سے، او حیضتن یا حیض آنے سے، او جراحتن یا زخم کی وجہ سے، او تعنیسن یا دراز عمر کی وجہ سے، فَهِيَ فِي حُكْمِ الْأَبْكَارِ، تو بھی وہ باقرہ لڑکیوں کے حکم میں ہے. لِأَنَّهَا بِكْرٌ حَقِيقَةً، اس لیے کہ حقیقتاً وہ باقرہ ہی ہے. کیسے باقرہ ہے؟ اصل میں با کاف را، یہ جو مادہ ہے نا، اس میں پہلے کا معنی پایا جاتا ہے، پہلے پن، پہلا پن، فرسٹ کا معنی پایا جاتا ہے، پہلے پن کا معنی پایا جاتا ہے. تو اب اس کو باقرہ اس لیے بھی کہا جائے گا کیونکہ اس سے جو وطی کرے گا تو پہلی بار ہی وطی کرنے والا کہلائے گا، دوسری بار وطی کرنے والا نہیں کہلائے گا. اور جس عورت سے ایک بار شوہر نے وطی کر لیا پھر اس نے طلاق دے دیا، اب وہ مطلقہ عورت سے جو کوئی وطی کرے گا تو دوسری بار اس سے وطی کرنے والا کہلائے گا، پہلی بار وطی کرنے والا نہیں کہلائے گا. تو فرسٹ کا معنی جو ہے یہاں موجود ہے، اسی لیے اس لڑکی کو باقرہ ہی کہا جائے گا. دیکھیے کہتے ہیں لِأَنَّ مُصِيبَهَا، اس لیے کہ اس سے وطی کرنے والا، مصیب کا معنی ہوگا پہنچنے والا، اس تک پہنچنے والا، اس لیے کہ اس تک پہنچنے والا اول مصیب لہا، اس تک پہلا پہنچنے والا ہوگا. مطلب اس سے وطی کرنے والا جو ہے اس سے پہلی بار وطی کرنے والا کہلائے گا. وَمِنْهُ الْبَاكُورَةُ وَالْبُكْرَةُ، اور کہتے ہیں اسی بکر سے بنا ہے باکورہ اور بکرہ. باکورہ کہتے ہیں موسم کا پہلا پھل جب مارکیٹ میں آتا ہے نا اس کو باکورہ بولتے ہیں. کوئی بھی جیسے آم پہلا آیا، پہلی بار ٹھیلے پہ نظر آیا تو باکورہ. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے املی پہلی بار آئی تو اس کو باکورہ، امرود پہلی بار آیا موسم میں تو اس کو باکورہ. اور بکرہ کہتے ہیں صبح کی پہلی روشنی کو. تو دیکھیے جیسے باکورہ اور بکرہ میں پہلے پن کا معنی ہے، ایسے ہی باقرہ لڑکی اگرچہ اس کا پردہ بکارت زائل ہو گیا ہو وہ باقرہ کہلائے گی. کیونکہ اس سے جو وطی کرنے والا ہوگا وہ پہلی باری اس سے وطی کرنے والا ہوگا. اسی لیے وَلِأَنَّهَا تَسْتَحْيِي لِعَدَمِ الْمُمَارَسَةِ، اور اس لیے بھی کہ اگر اس کو سیبہ کے حکم میں کر دیں، جس کا پردہ بکارت زائل ہو گیا اس کو سیبہ کے حکم میں کر دیں گے تو سیبہ کا مسئلہ تو یہ ہے کہ نکاح میں اجازت طلب کی جائے تو اس کو بولنا پڑے گا. حالانکہ یہ بیچاری اگرچہ پردہ بکارت زائل ہو گیا لیکن ہے تو کنواری، تو یہ بولے گی کیسے؟ اس لیے وَلِأَنَّهَا تَسْتَحْيِي لِعَدَمِ الْمُمَارَسَةِ، اور اس لیے بھی کہ یہ حیا محسوس کرے گی ممارست نہ ہونے کی وجہ سے. ممارست یعنی تجربہ کس چیز کا؟ وطی وغیرہ کا. ممارست نہ ہونے کی وجہ سے یہ حیا محسوس کرے گی. اچھا یہ مسئلہ ہو گیا. اس کے بعد دوسرا مسئلہ دیکھیں جو اختلافی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی عورت سے کسی نے زناکاری کر لی
یعنی زبردستی اس کے ساتھ کسی نے کر لیا، زناکاری کر لی، اب اس کے سبب سے اس کا پردہ زائل ہو گیا. ظاہر سی بات ہے کوئی بھی وطی کرے گا تو وطی کرنے کا مطلب جیسے ہی دخول ہوگا فرج میں ذکر کا ویسے ہی پردہ بکارت زائل ہو جائے گا، کیونکہ اوپری حصے میں ہی وہ یعنی زیادہ اندر ڈیپ میں نہیں رہتا ہے، اس لیے اگر دخول ہوگا تو پردہ بکارت زائل ہو جائے گا. تو اگر کسی لڑکی سے زنا کا ارتکاب کسی نے کر لیا اور اب اس وجہ سے اس کا پردہ بکارت زائل ہوا تو کیا اب بھی وہ باکرہ کہلائے گی؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک یہ ہے کہ ہاں ابھی بھی وہ باکرہ ہی کہلائے گی، اگرچہ اس سے وطی کی جا چکی ہے. اور باقی جو ائمہ ہیں ہمارے صاحبین امام محمد، امام ابو یوسف اور ایسے ہی امام شافعی رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ نہیں جناب اب یہ باکرہ نہ رہی، اب یہ سیبہ کے حکم میں آ گئی. کیوں؟ کیونکہ اس سے جو وطی کرنے والا ہوگا وہ دوبارہ وطی کرنے والا ہوگا، ایک بار اس سے وطی ہو چکی ہے. اور امام اعظم کہتے ہیں کہ نہیں بھائی، اس سے زناکاری ہو، اس سے جو ہے کسی نے زنا کیا اور زنا کا معاملہ چھپانے والی بات ہے، تو اگر ہم اس کو سیبہ کے حکم میں مان لیں گے تو سب کو پتہ چل جائے گا کہ یہ سیبہ ہے، حالانکہ زنا کا اس کے ساتھ یہ غلط کام ہوا، اس کو چھپانا چاہیے اس عیب کو. تو اگر جو ہے اس کو بولنے کے لیے کہیں گے، مجبور کریں گے تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ اچھا اس کی تو شادی نہیں ہوئی، پھر بھی بول کر کے اجازت لینے والا مسئلہ موجود ہے، اس کا مطلب یہ باکرہ نہیں ہے بلکہ سیبہ ہے، اور شادی سے پہلے سیبہ ہو گئی اس کا مطلب زناکاری ہوئی ہے. تو لوگ جو ہے بولنے کے سبب جو ہے اس پر عیب لگائیں گے، ٹھیک ہے. اس لیے جو ہے اس سے روکا جائے گا لڑکی کو کہ تمہیں بولنے کی حاجت نہیں، تم جو ہے چپ رہ جاؤ، یہی اجازت کی دلیل ہے. تو امام اعظم کے نزدیک جو ہے وہ باکرہ ہی مانی جائے گی اور باقی کے نزدیک سیبہ مانی جائے گی. پہلے چونکہ قول امام اعظم کا بیان کیا اس لیے یہی مفتہ بھی قول ہے. کہتے ہیں وَلَوْ زَارَتْ بُكَارَتُهَا بِزِنًا، اور اگر اس کی بکارت زائل ہو جائے زنا کی وجہ سے، فَهِيَ كَذَلِكَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ، تو یہ اسی طرح ہے امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک. وقال ابو یوسف و محمد والشافعی، اور صاحبان اور امام شافعی نے فرمایا لا یکتفا بسکوتها، اس کی خاموشی پر اکتفا نہیں کیا جائے گا، یعنی اجازت طلب کی گئی ایسی لڑکی سے اور وہ صرف خاموش رہی تو اجازت نہیں مانی جائے گی. لأنها سیب حقیقتاً، اس لیے کہ وہ حقیقتاً سیبہ ہے. کیسے؟ لأن مصیبها عائد الیہا، اس لیے کہ اس سے وطی کرنے والا دوسری بار اس سے وطی کرے گا. لأن مصیبها، اس لیے کہ اس سے وطی کرنے والا عائد الیہا، اس کی طرف عود کر رہا ہے، لوٹ رہا ہے، یعنی دوبارہ وطی کر رہا ہے. وَمِنْهُ الْمَصُوبَةُ وَالْمَصَابَةُ وَالتَّصْوِيبُ، اور اسی سے مصوبت اور مصابت اور تصویب ہے. مصوبت کہتے ہیں عمل کا جو جزا دیا جاتا ہے، تو ایک عمل اور اس کی جزا دوبارہ جو دی جاتی ہے دوسری مرتبہ. اور مصابہ کہتے ہیں جہاں لوگ پلٹ کر ایک بار، دو بار، تین بار جو ہے جاتے ہیں، اس کو مصابہ کہتے ہیں. اور تصویب کہتے ہیں دوسری بار پکار کو. تو مصابہ، مصوبہ، تصویب، ایسے ہی سیبہ، سب میں دو بار کا معنی ہے، سیکنڈ کا معنی ہے، سیکنڈ کا معنی ہے. اس لیے جو ہے گویا کہ اس سے وطی بھی دوسری بار کی گئی، اس لیے وہ سیبہ کہلائے گی. یہ کون دلیل دیتے ہیں؟ صاحبان اور امام شافعی. اور امام اعظم ابو حنیفہ کیا فرماتے سنیے، بڑی خوبصورت دلیل. کہتے ولی ابی حنیفہ رحمہ اللہ، اور امام اعظم ابو حنیفہ کی دلیل ہے ان الناس عرفوها بکرن، کہ لوگ اس کو باکرہ کے طور پر پہچانتے ہیں، یا لوگوں نے اسے باکرہ کے طور پر پہچانا ہے، یعنی لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ تو کنواری ہے. فَيُعِيبُونَهَا بِالنُّطْقِ، تو نطق کے سبب اسے عیب لگا دیں گے. یعنی اگر آپ بولنے والا مسئلہ اس کے لیے بھی لاؤ گے، یعنی مانو گے کہ وہ بھی سیبہ ہے، تو پھر سیبہ ہونا سب کو پتہ چل جائے گا، یہ عیب لگ جائے گا. فَتُمْتَنَعُ عَنْهُ، تو بولنے سے اسے روکا جائے گا، بولنے سے اسے روکا جائے گا. فَيُكْتَفَى بِسُكُوتِهَا، تو اس کے سکوت پر اکتفا کیا جائے گا. كَيْ لَا تَتَعَطَّلُ عَلَيْهَا مَصَالِحُهَا، تاکہ اس پر اس کی مصلحتیں معطل نہ ہو جائیں. یعنی اگر یہ پتہ چل گیا کہ یہ تو پہلے سے زناکاری ہو چکی ہے،
تو اس کی شادی ہو بھی جائے گی نا، تو شادی کے بعد کئی طرح کے فائدے اس کو نہیں ملیں گے. کیسے کہ شوہر اس سے محبت کم کرے گا، ساس اس کو بار بار طعنہ دے گی، ہے نا، نند جو ہے اس کو بار بار طعنہ دے گی، اور جو شادی کی مصلحت اس کو حاصل ہونی چاہیے، فائدے حاصل ہونا چاہیے، وہ معطل ہو کر رہ جائیں گے. اسی لیے جو ہے اس کو باقرہ کے حکم میں ہی مانیں گے. اب اس کے بعد تیسرا مسئلہ بیان کر رہے ہیں، بخلاف ما اذا وطئت بشبہۃ او نکاح فاسد، بخلاف اس صورت کے کہ جب کسی عورت سے شبہ کے طور پر وطی کر لی جائے یا نکاح فاسد کے طور پر وطی کر لی جائے. یعنی کسی عورت سے زناکاری تو نہیں ہوئی لیکن اس سے اس طور پر وطی کر لیا گیا کہ شبہ ہو گیا. جیسے جو ہے جس بستر پر اس کی بیوی لیٹتی تھی اسی بستر پر اس کی سالی رات میں آ کے لیٹ گئی، اور اس کی بیوی چلی گئی تھی مہمانی میں، یہ رات میں ڈیوٹی کر کے آیا اور لگا کہ میری بیوی تو ہے، اور جا کے اس سے وطی کر لیا، اور سالی کو پتہ نہ چلے بے ہوشی کی وجہ سے یا شرمی کی وجہ سے کچھ اور ہو گیا اس طرح سے. یا نکاح فاسد کی وجہ سے وطی کر لی گئی. نکاح فاسد کا مطلب کہ نکاح ایسی لڑکی سے ہوا جس لڑکی سے اس کا نکاح نہیں ہو سکتا تھا. مثال کے طور پر وہ رضاعی بہن تھی، اس سے نکاح ہو گیا اور اس سے وطی بھی کر لیا، بعد میں پتہ چلا کرے یہ تو میری رضاعی بہن تھی معاذ اللہ. تو نکاح فاسد کے سبب سے یا شبہ کے طور پر اگر کسی لڑکی سے وطی کر لی جائے تو کیا وہ بھی باقرہ کے حکم میں ہوگی؟ تو اب بالاتفاق کسی کے نزدیک وہ باقرہ نہیں کہلائے گی. کیوں؟ کیونکہ یہ ایسی چیزیں ایسی ہے کہ جس کو ظاہر کرنا ہے، مسائل سے بچنے کے لیے جس کو ظاہر کرنا پڑے گا، کیونکہ اس میں بہت سارے مسئلے ہوتے ہیں. لأن الشرع اظہرہ، اس لیے کہ شریعت نے اسے ظاہر کیا ہے، حیث علق بہ احکاما، اس طریقے سے کہ اس پر کئی طرح کے احکام معلق ہے. مثال کے طور پر معاذ اللہ بیوی کی جگہ ساس سوئی تھی، اس سے وطی کر لیا، تو اب اس کو ظاہر کرنا پڑے گا اور ہمیشہ کے لیے بیوی اس کے لیے حرام ہو جائے گی. تو یہ جو شبہ کے طور پر یا فساد کے طور پر جو نکاح ہوا اس کی وجہ سے جو وطی کر لی گئی، تو یہ وطی ایسی ہے کہ جس کو ظاہر کرنا پڑے گا، کیونکہ اس میں بہت سارے آگے کے مسائل آئیں گے کہ جس سے وطی کیا اس کی بیٹی حرام، اس کی جو ہے خالہ حرام اور اس کی ماں حرام، یہ سارے مسائل وہاں لاگو ہو جائیں گے. لیکن زنا میں اما الزنا فقد ندب الی سترہ، لیکن زنا تو اس کو چھپانا مستحب ہے، یعنی ثبوت نہیں ہے تو چھپانا مستحب ہے. حتی لو اشتہر حالها لا یکتفی بسکوتها، یہاں تک کہ اگر اس کی حالت مشہور ہو جائے، یعنی کوئی لڑکی سے زناکاری اس طور پر ہوئی کہ اس کی شہرت ہو گئی کہ اس سے جو ہے زبردستی زناکاری ہوئی ہے، تو اب امام اعظم کے نزدیک بھی لا یکتفی بسکوتها، اس کے سکوت پر اکتفا نہیں کیا جائے گا. اب امام اعظم بھی فرماتے ہیں کہ نہیں، اب چونکہ شہرت ہو گئی تو اب کاہے کا عیب، سب کو پتہ چلی گیا، تو اب ایسی لڑکی سے نکاح کی اجازت مانگی جائے تو اس کا چپ رہنا کافی نہیں بلکہ اس کو بولنا پڑے گا. تو یہاں تک جو ہے اجازت کے حوالے سے، چپ رہنے اور بولنے کے حوالے سے مسائل گزرے. اب اس کے بعد دیکھیے کیا مسئلہ ہے. وَإِذَا قَالَ الزَّوْجُ، کتنا وقت ہو گیا؟ اچھا 2 ہی منٹ بچا ہے کیا؟ اس کو انشاءاللہ پھر کل